بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم صدق اللہ العظیم۔ 10ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا تذکرہ کیا تھا جو ایک جنگ میں، جس جنگ کا نام تھا غزوہ تبوک، اس میں نہ جانے کے لیے وہ ہیلے اور بہانے بنا رہے ہیں۔ تو اب 11ویں پارے کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے جو اس جنگ میں، اس جہاد میں نہیں گئے اور اس پر وہ جھوٹے عذر اور بہانے پیش کر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ سب سے پہلا تو حکم یہ دیا گیا ان منافقین کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جھوٹے اور بیکار کے بہانے نہ بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے کہ منافقین کو یہ بتاؤ کہ تم بیکار کے اور جھوٹے عذر اور بہانے مت بناؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جو دلوں میں جو بات تھی اصل، اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمیں متوجہ کیا ہے، یعنی ہمیں تمہارے جو عذر تھے اس سے باخبر کیا ہے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے اعراض کیجیے، نہ ان پر ملامت کیجیے، نہ ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق قائم کیجیے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ منافقین آپ سے قسمیں کھا کھا کر آپ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے، لیکن اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہونا۔ یہ 3 احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ ان منافقین کے بارے میں جو غزوہ تبوک میں نہ جانے کے لیے طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے، اس کو پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں 7 مخلص ایمان والوں کی توبہ کا ذکر فرمایا ہے، توبہ کے قبول ہونے کا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم۔ کل آپ لوگوں نے بات سنی کہ اس غزوہ تبوک میں جہاں منافقین بھی نہیں گئے تھے بہانے بنا کر، تو وہاں بھی کچھ مسلمان بھی شریک نہیں ہو سکے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان آیتوں میں، اور وہ مسلمان 10 تھے، کتنے تھے بھائی؟ 10 صحابہ تھے جو نہیں گئے تھے کسی وجہ سے۔ ان آیات میں 7 حضرات کا ذکر ہے جنہیں اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی ہوئی، اور پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگ میں جا کر آنے سے پہلے تک، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے ہوئے تھے صحابہ سے، تو اس غزوے سے واپس آنے سے پہلے تک ان 7 صحابہ نے، ان 10 میں سے، اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ انہوں نے جو کالم تھے مسجد نبوی کے، اپنے آپ کو باندھ دیا رسیوں سے، اور پھر کہنے لگے کہ جب تک خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے، ہم ایسے ہی بندے رہیں گے۔ کیا کہا؟ جب تک نبی آئیں گے نہیں اور ہم کو معاف کر کے کھولیں گے نہیں، ہم ایسے ہی بندے رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں کھول دیا گیا۔ اور پھر جو باقی کے 3 صحابہ تھے ان کا ذکر اللہ نے اگلی آیتوں میں بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسجد کا، اصل میں مسجد کیا، یہ مسلمانوں کے خلاف طرح کی سازشیں اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بنانے کا ایک اڈا تھا جو کہ مشرکین اور منافقین نے بنایا تھا، جس کو انہوں نے نام دیا تھا مسجد کا، اور اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار۔ تو اس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ یہ منافقین کی ایک سازش تھی۔ انہوں نے مسجد کے نام پر ایک عمارت بنائی جس کا مقصد کیا تھا؟ جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو وہاں سے نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کی جو طاقت تھی، ایک جٹ ہو کر مسلمان رہتے تھے، تو اس کو توڑا جائے، یہ ان کی پلاننگ تھی۔ اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن تھے ان کو وہاں پر پناہ دی جائے اس عمارت میں۔ اور نام کیا رکھیں؟ بولو، مسجد۔ اور کام کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ پورے مسجد کے اپوزٹ، یعنی جو کام مسجد میں نہیں ہوتے وہ سب وہاں کرنے کی ان کی پلاننگ چل رہی ہے۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اچھا یہ تمام کام کیے کوئی بات نہیں، لیکن ان کی مکاری دیکھیے آگے ہو۔ درخواست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کر رہے ہیں کہ آپ کسی وقت تشریف لائیے وہاں پر اس مسجد میں جو ہم نے بنایا ہے، اور وہاں نماز پڑھیے تاکہ تھوڑی سی برکت آ جائے۔ ایسے کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر۔ تو اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
اس سے ایک دوسری ہمیں بات پتہ چلتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو میں غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا تو تب میں نماز وہاں پڑھوں گا. یہ نبی نے فرمایا. اس سے کیا پتہ چلی بات جو کل آئی تھی؟ یعنی نبی نے جو یہ بولا فرمایا کہ میں واپس آ کر انشاءاللہ پڑھوں گا نماز. ہاں، یعنی نبی کے اس فرمان سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو کیا ان باتوں کا علم نہیں ہوتا کہ منافقین نے وہاں سازشیں رچ رہے، وہاں پر یہ مسجد نہیں ہے، اصل کی مسلمانوں کے خلاف بنایا ہوا ایک اڈا ہے. تو نبی کو پتہ ہوتا تھا اور نبی صاحب منع کر دیتے تھے اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو. اس سے معلوم ہوا کہ نبی نے فرمایا کہ میں آؤں گا واپس تو نماز پڑھوں گا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. تو ان کی درخواست پر نبی نے فرمایا کہ میں واپس آؤں گا تو غزوہ تبوک سے نماز پڑھوں گا. غزوہ تبوک سے واپس آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ساری پلاننگ بتا دی اور پھر وہاں جا کر نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا. کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی اللہ کے پاس سے وحی کے ذریعے سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد 2 صحابہ کو بھیج کر وہ جو عمارت بنائی تھی انہوں نے مسجد کے نام پر اس کو توڑوا دیا. تو اس واقعے کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک دم اپوزٹ، یہ تو مسجد زرار تھی جو کفر اور سازشوں کی بنیاد پر بنائی گئی تھی. اب اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری مسجد کا تذکرہ کیا ہے مسجد قباء کے نام سے. اللہ فرماتے ہیں لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. مسجد زرار کے مقابلے میں مسجد قباء کی فضیلت بیان فرمائی جس کی بنیاد تقوی پر اور اللہ کی خوشنودی پر تھی. اور اس کی بنیاد کیا پر تھی؟ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچنے پر، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو ٹھکانہ دینے پر اس کی بنیاد تھی. اور مسجد قباء کی بنیاد کیا پر ہے؟ تقوی پر ہے، اللہ کے خوشنودی پر ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو کچھ دن قباء ایک جگہ کا نام ہے مدینہ منورہ سے پہلے. ٹھیک ہے، جو لوگ حج عمرہ کو گئے ہیں ان کو پتہ ہے مسجد مدینہ منورہ میں انٹر ہونے سے پہلے ایک جگہ ہے اس کو بولتے ہیں قباء. تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام فرمایا تھا. تو اسی دوران اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، اس مسجد کو بنایا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قباء کے جو لوگ تھے ان کی تعریف فرمائی. مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو ظاہری اعتبار سے بھی پاک صاف ہیں اور باطنی اعتبار سے بھی پاک اور صاف ہے. اس کو ہمیں مائن کیا. اس کے بعد اللہ نے اگلے آیتوں میں ایک بیعت کا تذکرہ فرمایا ہے، بیعت عقبہ جس کا نام ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیعت کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام کیا ہے بھائی؟ بیعت عقبہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. تو کیا واقعہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اس کے 13ویں سال تیسری مرتبہ مدینہ منورہ سے 70 مرد اور عورتیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. کس بات پر بیعت؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور خاص طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے. اس چیزوں پر انہوں نے بیعت کی. یعنی بیعت مطلب وعدہ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے چیزوں پر بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا بدلے میں؟ ہم تو آپ کا ساتھ بھی دیں گے، آپ کے ساتھ مل کر کفار سے لڑیں گے بھی، دشمنان اسلام کے خلاف، اور پھر اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کریں گے. ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں ان باتوں پر، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی. کیا ملے گی؟ کتنا سستا سودا تھا. تو انہوں نے کہا ہم اس سودے پر راضی ہیں. تو اس واقعے پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال کو کیا کے بدلے میں خریدا بھائی؟ جنت کے بدلے میں خریدا. یعنی اللہ نے جنت دے دیا ان کو. ایمان والے کیا دیے اس کے بدلے میں؟ اللہ کو اپنے مال اور اپنی جان. اس کو اللہ نے ذکر فرمایا. اس کے بعد اگلی آیتوں میں ان 3 صحابہ کا تذکرہ فرمایا ہے جو وہ 10 صحابہ جو رکے تھے نا اس میں سے 3 صحابہ جو تھے مین جو نہیں گئے تھے کسی وجہ سے، ان کا اس میں تذکرہ کیا ہے اللہ نے اس آیت میں. اللہ فرماتے ہیں وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وہ 3 صحابہ کون سے تھے؟ پہلے ان کا نام سنیے. ایک تو ہے مرارہ ابن ربیع. کیا نام ہے؟
مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. ان تینوں صحابہ کا نام آسانی سے یاد رکھنے کا طریقہ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے. مکہ شریف ہے نا، بس مکہ کو یاد کر لو جو لفظ مکہ ہے. تو تینوں صحابی کا نام یاد رہے گا. میم سے ہے مرارہ ابن ربی، کاف، پھر مکہ میں کیا آتا ہے دوسرا کاف میم کی بات، تو کعب بن مالک، اور تیسرا ہے ہا تو ہلال ابن امیہ. یہ مرارہ، کعب اور ہلال مکہ کے جو تین ورڈ ہیں، ان تین ناموں سے ان تین صحابہ کے نام شروع ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھنے کا آسان طریقہ. ٹھیک ہے، تو یہ تین صحابہ بھی کسی وجہ سے رکے تھے، تو انہوں نے صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی کا، اپنی جرم کا اعتراف کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آتا تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا مدینہ میں کہ ان کا جو ہے معاشرتی اور سوشل بائیکاٹ کیا جائے. بائیکاٹ پورے مدینہ میں، اور ایک دو دن کی بات نہیں تھی، تقریباً 50 دن ان کا بائیکاٹ رہا. اب ذرا آپ سوچیں، اب جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، اب اگر آس پاس پڑوس والے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دے تو ہمارا تو دماغ خراب ہو جائے گا، یار ہم کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. تو 50 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تین صحابہ سے بائیکاٹ کریں. اور صرف لوگوں سے نہیں، ان کی بیویوں کو بھی حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی تم اپنے شوہر سے بائیکاٹ رکھیں گے، ان سے ملنا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرنا، ان کے قریب بھی نہیں جانا. بیویوں کو حکم دیا، اور بیویاں بھی بیویاں تھی اس دور کی صحابہ کی بیویاں. اور حکم کس کا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ بیویاں بھی وہ نبی کے حکم پر مر مٹنے والی تھی، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرتے ہوئے 50 دن تک اپنے شوہروں کا منہ بھی نہیں دیکھا. پھر جب اللہ کی طرف سے جو ہے ان کی توبہ کی قبولیت کا حکم ہوا اس آیت شریفہ میں، پھر ان کی توبہ کو قبول کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کا جو بائیکاٹ تھا وہ اللہ کو ختم تھا. تو ان تمام چیزوں کو اللہ نے اس میں بیان کیا ہے. اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی بننے کا ایک نسخہ بتایا ہے. کیا بننے کا؟ متقی مطلب نیک انسان. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، نیک بننا چاہتے ہو، تو کن لوگوں کے ساتھ رہو؟ نیک لوگوں کے ساتھ. جیسے کے ساتھ رہو گے ویسے بنو گے، ظاہر سی بات ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے ایک لفظ لایا ہے صادقین کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور نیکوں کے ساتھ رہو. صادق کا لفظ لایا ہے. تو علماء لکھتے ہیں صادقین کس کو بولتے ہیں؟ جس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی. جلوت خلوت بولے تو نہیں، جلوت اور خلوت کا ترجمہ کر کے بتائیے مجھے کوئی آج. بتائیے چچا، جلوت اور خلوت ہے کیا کوئی؟ عمران بھائی، جلوت خلوت. جلوت بولے تو جلوت کہتے ہیں جب مجمع بیٹھا ہے، جسے ہم مجمع میں بیٹھے ہیں، تو آپ مجمع میں بیٹھے ہو، اس کو جلوت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ اکیلے گھر میں تنہائی میں ہو، رات میں اکیلے ہو ایک کمرے میں، اس کو بولتے ہیں خلوت، یعنی اکیلے. ٹھیک ہے، تو صادقین کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی جلوت بھی ویسی ہو جیسی خلوت ہو، اور جیسی خلوت ہو ویسی جلوت ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ایک انسان جب پبلک میں جس طرح ایک نیک متقی اور بزرگ بن کر دکھاتا ہے لوگوں کو، جب اکیلے میں اگر وہ تنہائی میں ہے رات کے 12 بجے بھی گھر میں، تو جیسے مجمع میں وہ متقی اور نیک اور گناہوں سے بچنے والا بن کر دکھاتا ہے، تو اکیلا رہنے کے بعد بھی اس کی یہی کنڈیشن اور یہی صورتحال ہو، اس کو بولتے ہیں متقی. ورنہ تو آج تو ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے تو نیک بنتے ہیں، اور اکیلے میں اگر گئے ہم تو ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ شیطان بھی ہم سے شرما جاتا ہے. یہ ہمارا، تو اس کو کہتے ہیں متقی. تنہائی میں بھی ویسا ہی اور مجمع میں بھی ویسا ہی. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب ہم رہیں گے تو کیا بنیں گے؟ ہم بھی متقی بنیں گے. اس کو اللہ نے بیان فرمایا. اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں پر، امتیوں پر کتنے شفیق مہربان ہیں. اس کو اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے پیغمبر بھیجا ہے، اور ایسا پیغمبر جو تم میں سب سے افضل ہے،
جس کو تمہاری تکلیف پر تکلیف محسوس ہوتی ہے اور تمہاری دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت حریص اور بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں اور تمہارے لیے بہت مہربان ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ پتہ نہیں کتنے لوگ ابھی دنیا میں قیامت تک آنے والے تھے، لاکھوں اور کروڑوں اربوں کی تعداد میں، لیکن آج سے 1400-1500 سال پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے لیے راتوں رات رویا کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے کتنے مہربان اور مشفق اور رحیم اور کریم اور رحم کرنے والے تھے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آخر میں سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر کفار اگر اعراض کریں اور آپ کی دعوت کو قبول نہ کریں، دین کی دعوت آپ پیش کر رہے ہیں، اگر وہ قبول نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ اللہ تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ جو آیت پڑھی گئی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غم میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، تو فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے غم ختم ہو جائے۔ پھر اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی سورہ یونس، اس میں حضرت یونس اور ان کے قوم کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کیا اعتراض کرتے تھے؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا ہے، فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو انہیں جواب دیا تو اس بات پر تعجب نہ کرو، اس لیے کہ اگر تمہاری طرف فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا تو جو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوتا۔ اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے احکامات انسانوں کو پہنچانا۔ اب انسانوں تک اللہ کے احکام اسی وقت پہنچ سکتے تھے جب کوئی انسان اپنی زبان میں انسانوں کو اللہ کا احکام پہنچا سکے۔ اب اگر فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو انسان فرشتے کی زبان کو بولو نہیں سمجھ سکتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے انسان ہی کو نبی بنا کر انسانوں کی طرف بھیجا۔ اس کو اللہ نے بیان۔ بس کے فرض آخری چیز یہ ہے، قرآن کے تعلق سے مشرکین جو ہے اور ایک اعتراض کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے نعوذ باللہ گھڑ کر لایا ہے، انہیں اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کا اعتراض تھا، سوال تھا، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے چیلنج کیا گیا قل فأتوا بسورة من مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر یہ تم کہتے ہو کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے منمانی کر کے قرآن پاک لے کر آئے ہیں تو تم بھی، اللہ نے ان کو کہا، چیلنج کیا، تم بھی اللہ کے سوا جن کو چاہے مدد کے لیے بلاؤ، پوری دنیا کی طاقت کو بلاؤ اور ایک صورت اس جیسی بنا کر لاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ تو اللہ پھر فرماتے ہیں جب تم ایک صورت سارے دنیا والے مل کر نہیں لا سکتے اس قرآن کی طرح تو پھر یہ کیسے بات مان لی جائے کہ یہ قرآن انسان کا گھڑا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا ہوا ایک بہت بڑا کلام اور ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کو اللہ نے ان آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔